سیلاب جس درجے کا آیا ہے، قوم کا جذبہ بھی اسی درجے کا ہے۔ حیران کن حد تک اس قوم میں خیرات کا، اثار کا، ہمدردی کا جذبہ ہے۔ ایسے ایسے مظاہر نظر آتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اب میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ریلیف کا کام کر رہے ہیں، جو متاثرین کے لیے کمک فراہم کر رہے ہیں، ان کے لیے تعاون اکٹھا کر رہے ہیں یا تعاون دے رہے ہیں یا فرنٹ فٹ پہ جا کے وہ ریلیف کا کام کر رہے ہیں، بہت عظیم لوگ ہیں، بہت بڑا ان کا اجر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہاں کرنا چاہوں گا۔ آپ کے پاس ایک خاتون آئیں، کہا کہ گھر میں بیٹے ہیں، بچے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، مجبور ہوں، کچھ مدد کیجئے۔ سیدنا عمر نے پوچھا کہ کس سے تعلق ہے، کہاں سے آئی ہو، کس خاندان سے ہو؟ اس نے جب اپنے والد کا نام لیا، اپنے بھائی کا بتایا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بہترین جو سواری موجود تھی وہ اسے مہیا کی اور اس پہ چیزیں لاد کے، جو اناج، جو بھی غلہ وغیرہ دیا، اور اسے کہا کہ یہ لے جاؤ، اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے تمہیں اور مل جائے گا۔ وہ چلی گئی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے تو دینے میں کچھ زیادہ فیاضی سے کام لیا ہے، بہت زیادہ عطا فرما دیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیے، اس نے جس فیملی کا نام لیا، جس خاندان کا نام لیا، جس باپ کا نام لیا، جس بھائی کا نام لیا، مجھے یاد ہے ہم محاذ پر تھے، کلا فتح نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے ایسی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، محاصرے پہ اس طرح ڈٹے رہے کہ پھر وہ محاصرہ قائم رہا اور اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، مال غنیمت ملا۔ ان کی جرت اور بہادری کی وجہ سے پھر ہمیں بے شمار مال غنیمت نصیب ہوا۔ تو آج اس خاندان کی خاتون اگر میرے پاس آئی ہے، جن کی وجہ سے ہمیں کبھی بہت کچھ ملا تھا، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں انہیں دوں۔ ناظرین، سیلاب کی جو صورتحال ہے، اس میں آپ اندازہ کیجئے کہ نہ جانے کتنی ایسی فیملیاں ہوں گی، کتنے ایسے خاندان ہوں گے جنہوں نے زندگی بھر کبھی کسی سے کچھ لیا نہیں ہے، دینے والے ہاتھ تھے۔ آپ اندازہ کیجئے، خدا نہ خواستہ جب اپنا گھر نہ رہے، سڑک پر پناہ لینا پڑے، کسی کے گھر میں پناہ لینا پڑے، تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو ان کی مدد کرنا بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص مسکینوں کے لیے اور بیواؤں کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے جیسے وہ مجاہد ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، یا اس کا اجر اس طرح سے ہے جیسے ایک ایسا تہجد گزار ہے جو کبھی تہجد سے تھکتا نہیں ہے، یا اس روزے تار کی طرح اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے جو کبھی روزہ چھوڑتا نہیں ہے، یعنی ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، یہ سارے اجر اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پیارے پیغمبر کی فرمایا کہ کسی محتاج کی، ضرورت مند کی مدد کرنا، اس کے ساتھ چلنا، سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ عزیز ہے کہ میں اس کے مقابلے میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے ترجیح اس بات کو دوں گا کہ میں کسی ضرورت مند کے ساتھ اس کا ساتھ دوں۔ تو یہ بہت عظیم لوگ ہیں، بہت قابل قدر لوگ ہیں جو مدد کر رہے ہیں، ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اندازہ کیجئے، آپ نے حدیث سن رکھی ہے کہ ایک خاتون، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص، گرمی کے دن تھے، شدید حبس کا موسم، گرمی کا موسم، پیاس لگی، کنویں میں اترا، اس وقت اس طرح کے کنویں، تو باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ ایک جانور جس کا تذکرہ بھی ہے کہ وہ کتا تھا، تو اس نے کہا کہ جیسے مجھے پیاس لگی ہے اسے بھی پیاس لگی ہوگی۔ وہ دوبارہ نیچے گیا، پانی لایا، اس کو پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اس کتے کو پانی پلانے کے طفیل میں یا اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دیا۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک جانور کے ساتھ اگر آپ حسن سلوک کرتے ہیں تو اللہ جنت دے دیتا ہے۔ یہ جانور نہیں ہیں، یہ انسان ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک جاری ہے، جن کو لقمے پہنچائے جا رہے ہیں، راشن پہنچائے جا رہے ہیں، اس کا اجر میرے اللہ کے ہاں کیسا ہوگا۔ تو یہ بہت نوبل اور عظیم کام ہے، ان کو جاری رکھنے والوں کو سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار اجر اور جنت عطا فرمائے۔ ڈٹے رہیے، یہ ڈٹنے کا، صبر کا مقام ہے۔ اللہ حافظ۔